بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے جن کا گھر گھر ماتم تھا۔ اس کے انتقام کے لیے مکہ کے دو بڑے شاعر عمر جمی اور مصافہ نے ابو سفیان وغیرہ کی تحریک پر بڑے پرجوش اشعار لکھے اور تمام قبائل قریش میں گھوم گھوم کر اپنی آتش زبانی سے انتقام کی آگ لگا دی، جس سے مدینہ پر چڑھائی کے لیے ایک بڑی فوج مسلح ہو گئی۔ اس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور قریش کے تمام سردار تھے۔ صرف حضرت عباس نے شرکت نہیں کی۔ فوج کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ عورتیں بھی دلوں کو گرمانے کے لیے ساتھ تھیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ پیش تھی۔ سب مل کر انتقام کے آشعار ڈف پر گاتی تھی۔ اس اہتمام سے یہ فوج مدینہ پر حملے کے لیے چلی۔ شوال 3 ہجری بدھ کے دن کوہ احد کے دامن میں پڑاؤ ڈالا، جو مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز کا وقفہ دیا اور جمعہ کے روز نماز جمعہ پڑھ کر 700 صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ہمراہ دفاع کے لیے تشریف لائے۔ پہاڑ کو پشت پر رکھ کر صفارائی کی، اس خیال سے کہ ادھر سے حملہ نہیں ہو۔ پہاڑ پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں ایک دستہ بٹھا دیا اور تاکید فرما دی تھی کہ فتح ہونے کے بعد بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے مشرکین کے علمبردار طلحہ نے سب سے نکل کر مبارز طلبی کی۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اجازت لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ ایک ہی وار میں طلحہ کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ اس کے بھائی عثمان نے جھنڈا سنبھالا۔ مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور ایک ہی وار میں موت کا لقمہ بنا دیا۔ قریش نے عام حملہ شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ رضوان اللہ اجمعین نے اس زور و شور سے مقابلہ کیا کہ قریش کے قدم رک گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دستی تلوار چلاتے تھے۔ وحشی ایک حبشی غلام تھا۔ اس کے آقا جبیر بن مطعم نے کہا، اگر حمزہ کو قتل کر دے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے لالچ دیا کہ اس کے صلے میں مالا مال کر دوں گی۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا۔ ست پا کر حبشیوں کا مجا ہوا ہتھیار جسے حربہ کہتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا نیزہ ہوتا ہے، آپ پر پھینک مارا، وہ آ کر ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح اقدس نے عرش اعظم کی طرف پرواز کی۔ لڑائی نے زور پکڑا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب فوج میں گھس کر صفے کی صفے صاف کر دی۔ کفار کے علمبردار ابو سعد بن طلحہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ علم گرنے نہیں پایا کہ دوسرے سورما نے بڑھ کر اٹھا لیا۔ اسے بھی کسی صحابی نے ٹھکانے لگا دیا۔ غرض کئی علمبردار مارے گئے۔ آخر میں ایک جانباز عورت عمرو بنت علقمہ نے بڑھ کر علم اٹھایا۔ قریش کو بڑی غیرت آئی اور بڑے جوش و خروش سے لڑنے لگے، لیکن شیر خدا اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بے پناہ حملوں سے قدم اکھڑ گئے اور بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ تیر انداز جو پہاڑ پر متعین کیے گئے تھے اپنا محاذ چھوڑ کر نیچے اتر آئے اور لوٹنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت روکا، لیکن وہ نہ رکے۔ ان کی جگہ خالی پا کر خالد بن ولید ایک دستہ لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ادھر مسلمانوں کی پشت تھی، انہوں نے پشت پر سے حملہ کر دیا۔ مسلمان لوٹ میں مصروف تھے کہ پیچھے سے سروں پر تلواریں برسنے لگیں۔ بدحواسی میں افراتفری مچ گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے علمبردار تھے اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے، شہید ہو گئے۔ شیر خدا نے بڑھ کر علم سنبھالا۔ حضرت مصعب کی شہادت پر کسی کافر نے چلا کر پکارا کہ نبی شہید ہو گئے۔ اس آواز سے مسلمانوں کے ہوش جاتے رہے۔ کتنے جانبازوں کے قدم اکھڑ گئے اور ہمت چھوٹ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ تلواریں چلاتے جاتے تھے اور کفار کی صفیں درہم برہم کرتے جاتے۔ اتنے میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کی نظر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ پکار اٹھے، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہیں۔ مسلمان ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر آتے گئے۔ کفار بھی اسی طرف ٹوٹ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور و شور سے حملہ کیا کہ آگے بڑھنے والا ہجوم نہ بڑھ سکا۔ کسی بد نصیب نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینک مارا۔ دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ہمراہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ڈھال میں پانی لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخم دھویا، لیکن خون نہیں تھمتا تھا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخم پر رکھی، اس سے خون بند ہو گیا۔ پہاڑ پر کفار نہ چڑھ سکے کہ مسلمان سنگ باری کر رہے تھے۔ بالآخر ابو سفیان کے حکم سے فوج کفار مکہ واپس گئی۔ مشرک خواتین نے شہید مسلمانوں کے ناک کاٹ لیے اور امیر معاویہ کی ماں ہندہ نے ان کا ہار بنا کر گلے میں پہنا۔ اس کا باپ عتبہ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا۔ جوش انتقام میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبایا، لیکن گلے سے نہ اتر سکا، اس لیے اگل دیا۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ تاریخوں میں ہندہ کا لقب جو جگر خور لکھا گیا ہے، اسی بنا پر لکھا گیا ہے۔